بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے PPSC ہیڈ ماسٹر پیپر 2016 اس کا پارٹ 1، اس کا پہلا حصہ جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد زاہد محمود، لیکچر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد. چلتے ہیں جی اپنے پیپر کی جانب. پیپر کے سوالات جب 2016 میں ہوا تھا تو اس وقت کے نوٹ کیے تھے میں نے، اور کافی دیر کوشش کی کہ ان کو آپ تک پہنچاؤں، لیکن ظاہر سی بات ہے مصروفیت کی وجہ سے میں اب بھی یہ سوالات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ان سوالات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ رہنمائی مل سکے، کچھ گائیڈ لائن مل سکے، کچھ آپ کی ڈائریکشن کا تعین ہو سکے. جو طلباء طالبات پبلک سروس کمیشن PPSC ہو یا FPSC یا دوسرے سندھ بلوچستان کے پیچھے کسی بھی صوبے سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کے سوال عموماً آتے ہیں، پھر اس طرح انہیں تیاری کرنے میں کافی آسانی رہے گی. ریپیٹڈ کویسچن تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک یہ چیزیں ہیلپ فل ہو جاتی ہیں اور مددگار ثابت ہوتی ہیں آپ کی پریپریشن. یہ سوال تھا ملیشیا کے وزیر اعظم کا نام بتائیں، تو اس وقت ملیشیا کے جو وزیر اعظم تھے وہ مہاتیر محمد تھے میرے خیال کے مطابق. تو ان کا نام پوچھا گیا، تو اس کے بعد شاید کوئی عبدالرزاق نامی ایک تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے لیکن ان کو پھر سے نکال دیا گیا. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سرچ انجن کون سا؟ تو گوگل ابھی بھی وہی ہے، تب بھی وہی تھا. تو گوگل ہے سب سے زیادہ جو سرچ انجن استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ کے لیے. اور سوال تھا کہ گوگل کے فاؤنڈر کا نام بتائیں، تو یہ لیری پیج ہے اور سرگے برن ہے. یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے مل کر یہ گوگل کو بنایا. بان کی مون اقوام متحدہ کس عہدے پر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بان کی مون اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے، جس طرح ابھی ہیں جو انتونیو گوترس ہیں وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور بان کی مون کا تعلق جو ہے نا یہ گانا سے تھا. گانا ایک ملک ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، افریقن تھے. گیسٹاپو کس ملک کی پولیس کا نام ہے؟ یا اکثر آ جاتا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ برطانیہ کی پولیس کا نام ہے، اور وہاں پہ اسکاٹ لینڈ بھی دیا گیا ہوتا ہے. تو بہت سارے جو بچے ہیں وہ بھول کے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے اور اسکاٹ لینڈ ملک ہے، شاید اسی کی ہے. تو اسی طرح گیسٹاپو جو ہے یہ جرمنی کی جو پولیس ہے اس کا نام ہے. کوریا کے دارالحکومت کا نام بنائیں. اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہاں ساؤتھ کوریا تھا یا نارتھ، لیکن آپ کو دونوں کے ہی آنے چاہیے. نارتھ کا پیانگ یانگ ہے اور ساؤتھ کا جو ہے سیول ہے. تو اگر وہاں پہ آپشن نہیں دیا گیا تو آپ دیکھ لیں ان دونوں میں سے اگر ایک موجود ہے تو پھر آپ نے اسی کو ہی ٹیک کرنا ہے، تاکہ اگر دونوں موجود ہیں اور اوپر ساتھ اور نارتھ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں پھر یہ ایک رانگ کویسچن ہوگا. مختلف تاروں کے ذریعے کمپیوٹر کو جوڑنے کا عمل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں کچھ چیزیں تھیں، شاید وہی کمپیوٹر کے متعلق اس طرح کا کویسچن تھا. SAARC کے رکن ممالک میں ابھی تک ڈکٹیٹرشپ ہے. اب SAARC آپ کو پتہ ہونا چاہیے، SAARC ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن. تو جو ہمارے ایشیا کے 7 ممالک ہیں، 8 بلکہ اب ہو گئے ہیں. یہ بھی سوال آتا ہے کہ SAARC کے رکن ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ 8 ہیں، جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، نیپال، اور اس کے ساتھ ساتھ اب افغانستان بھی شامل ہو گیا. تو اس وقت ابھی تو میرے علم میں نہیں ابھی تک ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت تک جو نیپال میں جو تھا وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہتی ایک قسم کی، یعنی ڈیموکریسی نہیں تھی. تو اگلا سوال ہے جی 169 کا جو آپ نے جذر لینا ہے، یہ میرے خیال میں شاید 16 ہے. کلاس کے 25 اسٹوڈنٹس
ہیں ٹوٹل ان میں سے پاس ہوئے اور فیل کا پرسنٹیج کیا ہے. تو یہ آپ نے نسبت تناسب سے حل کرنا ہے. اردو کے ناول نگار راجہ گدھ کے مصنف کا نام بتائیں. آئی تھنک یہ بانو قدسیہ کا ناول ہے. شعر کس کا ہے زمانے میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا اس کو. یا شعر مکمل کرنا تھا یا شاید اس کا بتانا تھا یہ کس کا شعر ہے. آگے ایک میتھ کا سوال تھا کہ حل کریں. 31/10 ضرب 3/10 جمع 7/15 تقسیم. یہ شاید یہاں پہ پرسنٹیج والا ڈل گیا لیکن یہاں 20 ہے تو اس کو آپ سالو کر لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کے سوال آتے ہیں. آگے کچھ یہ ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کے متعلق کویسچن جو ہیں. اسٹوڈنٹس آر پیسو ان وچ ٹیچنگ میتھڈ. تو میرا خیال میں لیکچر میتھڈ میں زیادہ پیسو ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ بولتا رہتا ہے اور بچے جو ہیں بالکل وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بچے پیسو ہو جاتے ہیں. گروپ ورک کے متعلق کوئی سوال تھا. اب آگے کہ کس طرح جو گروپ ورک فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. ٹیکسانومیز آر یوز ان ایجوکیشن. اب آپ کو پتہ ہے سولو ٹیکسانومی ہے, بلوم ٹیکسانومی ہے, تو کتنی قسم کی ٹیکسانومیز یوز ہوتی ہیں. ایپسٹومولوجی ڈیلز ود ویلیوز. اس طرح انٹولوجی ہے, ایکزولوجی ہے, ایپسٹومولوجی ہے. تو یہ فلاسفی کی جو ہے نا وہ ٹائپس ہیں. ان کے متعلق بھی سوال تھا اور وہ کسی اور کے متعلق بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ مائکرو ٹیچنگ کے متعلق کچھ کویسچن تھے. گول آر ایٹ وچ لیولز, یعنی گولز کس لیول پر ہوتے ہیں, ایمز کس لیول پر. نیشنل لیول پہ جو ہوتے ہیں وہ گولز ہوتے ہیں اور کسی سبجیکٹ لیول پہ یا انڈیویجول لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایمز کہتے ہیں. وائی ٹیچر لرن سائیکالوجی. ٹیچرس کو سائیکالوجی کیوں سیکھنی چاہیے؟ اسی لیے سیکھنی چاہیے تاکہ وہ بچوں کو آبزرو کر سکے, ان کی سائیکی کو سمجھ سکے اور انہیں پڑھا سکے, انہیں بتا سکے اور ان کو ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق. ظاہر سی بات ہے ٹیچر آپ کے اس لیول پہ بھی ہیں, آپ نے جتنا مرضی پڑھا ہے آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے پڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں پک کر سکیں. پھر ان کے لیول کو آپ بوسٹ اپ کر سکتے ہیں کہ ان کے معیار کو اچھے طریقے سے پڑھا کے ان سے لیول سے ایسا اوپر جا کے ان کا لیول بلند کر سکتے ہیں. لیکن ٹیچر جو ہے اس کو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے انہیں گائڈ کرنا ہوتا ہے. وائی ٹیچر لرن سائیکالوجی. چلیے یہ تو ہو گیا. فرسٹ کوالیٹیٹیو اینڈ دین کوانٹیٹیو واٹ میتھڈ از یوز. تو وہ مکس میتھڈ تھا کہ اگر پہلے آپ کوالیٹیٹیو یوز کرتے ہیں بعد میں کوانٹیٹیو یوز کر لیتے ہیں تو یہ مکس میتھڈ ہو جاتا ہے. اور یسٹک مینس یہ ڈسکرپٹیو ہے, ڈسکوری ہے, آپ کی چیز آپ ڈسکور کرتے ہیں. ڈیوریشن آف مائکرو لیسن پلاننگ تھا وہ شاید 35 to 45 منٹس ہیں. وچ آف دا فالوئنگ ایویلویٹنگ دا پروسیس. ان میں کافی ساری چیزیں تھیں کہ ان میں سے کون سا ہے جو پروسیس کو ایویلویٹ کرتا ہے. ہاؤ مچ از گین تھرو دا سینس آف سینگ. سے سیکھنے سے آپ کتنا, دیکھنے سے کتنا نالج جو ہے حاصل کرتے ہیں. میرے خیال میں وہاں ڈفرینٹ آپشن تھے. فرسٹ کمپوننٹ آف لیسن پلاننگ کہ آپ نے لیسن پلاننگ میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ اچیو کیا کرنا ہے, یعنی ایس ایل اوز اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں جو آپ نے اسٹوڈنٹ سے اچیو کروانے ہیں. ٹیچر از اے فیسیلیٹیٹر. اب وہ پرانا جو تھا ایک ٹیچر کا جو رول تھا وہ نئی جدت سے وہ اب تبدیل ہوتا جاتا ہے. ٹیچر از اے رول ماڈل ہے, ٹیچر از اے فیسیلیٹیٹر ہے. وائٹل ٹو ٹیچنگ سکسیس. اب ٹیچنگ سکسیس میں وائٹل کیا ہے, کس کی وجہ سے زیادہ سکسیس ہوتی ہے. وچ ڈیوائس از یوز فار انٹرنیٹ کے لیے موڈیم استعمال ہوتی ہے. وچ از ویریبل. وہاں کافی ساری آپشنس تھے جن میں سے یہ سوال تھا کہ ویریبلس کون سے ہیں. یہاں آپ نے ویریبلس اور ان کی ٹائپس یاد کر لینی ہے کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کیا ہوتے ہیں. کنٹرول گروپ از یوز ان وچ میتھڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں کنٹرول گروپوں کا استعمال کرتے ہیں. وچ از نان فارمل اسیسمنٹ, وچ از نان فارمل ایویلیویشن. یہ دونوں ایک ہی ہو گئے ہیں, ایویلیویشن تھا. تو فارمل تو وہ چیزیں جس طرح ہم لیتے ہیں ایگزام ہے, سیمیسٹر کے ایگزام کہہ لیں, اینول ایگزام کہہ لیں, کلاس ٹیسٹ کہہ لیں, تو یہ تو فارمل چیزیں ہیں. نان فارمل اس سے ہٹ کے ہے کہ اچانک سے آپ کا کوئی نہ کوئی ایگزام ہو جائے وغیرہ, تو یہ فارمل چیزوں سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ نان فارمل کہتے ہیں.
ٹیبل آف اسپیسیفکیشن یوز فار، تو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو پیپر ہے اس کا 2015 کا ہیڈ ماسٹر کا، وہ تقریباً آدھا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے دوسرے حصے پہ ہوگی. تو ایک حصے میں اس کو شامل کرنے سے ویڈیو کافی لینتھی ہو جاتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ سے شارٹ ویڈیو ہو تاکہ آپ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں جو گین کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. السلام علیکم.